الحمدللہ اس وقت پوری امت مسلمہ کے لیے نہایت خوشی کا موقع ہے کہ یہ وہ مبارک دن چل رہے ہیں کہ پوری دنیا سے عظیم قافلے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے جنہیں حج کا موقع اس سال عطا فرمایا ہے، وہ تمام لوگ نہایت خوشی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ حج بیت اللہ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ تمام لوگوں کو یہ مبارک سفر کی حاضری بہت بہت مبارک ہو۔ اس مبارک سفر میں اللہ آپ کے تمام تر جو دلوں میں جائز مرادیں ہیں اس کو پورا فرمائے۔ اس موقع پر چند ضروری باتیں حجاج اکرام کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو حج پر جانے والے ہیں اس سال، بالخصوص ان کے لیے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے ایک زمانے سے، اور آج بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کا چاہے وہ سرکاری کوٹے سے حج پہ جاتے ہوں یا کسی ٹور کے ذریعے جاتے ہوں، تو جیسے ہی ان کا یہ اعلان جب ہو جاتا ہے اور یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ ان کا نام لسٹ میں شامل ہو چکا ہے، ان کا ویزا لگ چکا ہے اور وہ اگلے مہینے فلاں تاریخ میں حج کے لیے روانہ ہوں گے، تو یقیناً یہ ہم سب کے لیے نہایت خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ لیکن بالخصوص ہمارے حج پہ جانے والے اسلامی بھائی، جیسے ہی وہ یہ سنتے ہیں کہ ان کے جانے کا وقت قریب آ گیا اور اس بار ان کا نمبر آ چکا ہے، تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہونا بھی چاہیے۔ لیکن کیا ہے کہ اس کے بعد انہیں جس طرح کی تیاری کرنا چاہیے ان کی وہ تیاری نہیں ہوتی ہے۔ تیاری کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے انہیں کسی عالم دین کے پاس جا کر، وہ جہاں بھی رہتے ہوں، جس علاقے میں، جس محلے میں رہتے ہوں، اپنے مسجد کے امام کے پاس، کسی عالم کے پاس جا کر سب سے پہلے تو وہ حج کا پورا طریقہ سیکھیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ ٹریننگ باضابطہ ایک دن کرائی جاتی ہے، باضابطہ مسائل بتائے جاتے ہیں، احرام پہن کر بتایا جاتا ہے، اس کی شرطیں بتائی جاتی ہیں، لیکن چونکہ یہ زندگی میں پہلی بار آنے والی حج کی ادائیگی کا موقع ہے، تو ایک دفعہ سننے میں وہ مسائل یاد نہیں رہتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہمیں ایک دفعہ میں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ تو اس لیے کرنا تو یہ چاہیے، جیسے ہی آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ حج پہ جانے والے ہیں، آپ کا نمبر آ چکا ہے، تو اب آپ کی تیاری کیا شروع ہو کہ آپ کسی بھی محلے کے عالم دین امام کے پاس جائیے، وہاں بیٹھیے، پورا حج کا بیان ان سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، ترتیب سے خانہ کعبہ شریف کی زیارت کیسے ہوگی یہ سمجھیے، ایک دن صفا اور مروہ کی سعی اور طواف کا انداز سمجھیے، ایک دن احرام پہننے کا مسئلہ سمجھیے، احرام میں کون سی چیزیں جائز ہیں اور کون سی چیزیں ناجائز ہیں ایک دن یہ سمجھیے، صفا اور مروہ پر حاضری کیسے ہوگی، منی اور مزدلفہ کی حاضری کیسے ہوگی، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا کیسے ہوگا، کیا دعائیں ہیں، کیا انداز ہے، اس کے بعد بالخصوص مدینہ شریف کی حاضری کا کیا انداز ہے، وہاں 15 دن سے 20 دن رہنا ہے، کیا طریقہ ہے، کیا پڑھنا ہے، کس طرح عبادت کرنا ہے، یہ تمام چیزیں ایک حج پہ جانے والے کے لیے لازم ہیں کہ وہ ان چیزوں کو سیکھے۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ۔ ممکن ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جو باضابطہ اس پر توجہ دیتے ہوں، لیکن اکثریت اس بات کی ہے، یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا حج پر جانے کا امسال فائنل ہو چکا ہے، تو اسی دن سے ہماری کوشش ہوتی ہے تمام رشتہ داروں کے جو ہے پاس جانے کی، ان سے ملنے کی، ان کے پاس بیٹھنے کی، استقبال کا دور شروع ہو جاتا ہے، ہار پھول پہنانے کا دور شروع ہو جاتا ہے، دستار بندی کا ایک ماحول شروع ہو جاتا ہے، کھانے اور دعوت کا ماحول شروع ہو جاتا ہے۔ تقریباً 1-1.5 مہینے کا جو یہ پورا وقت ہے حج پہ جانے سے پہلے کا،
الگ الگ شہروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ 1-1.5 مہینے کا وقت جو حقیقت میں حج پہ جانے والے کے لیے تیاری کا وقت ہے، نماز سیکھنے کا وقت ہے، دعا یاد کرنے کا وقت ہے، دعائے قنوت یاد کرنے کا وقت ہے، قرآن عظیم کی صورتیں یاد کرنے کا وقت ہے، پاکی اور ناپاکی کے مسائل سیکھنے کا وقت ہے، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، شرائط نماز اور اس کے علاوہ دیگر تمام ضروریات دین کے سیکھنے کا جو وقت ہے، وہ سارا وقت ہم گھومنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، دعوت میں، دستار بندی اور استقبال میں گزار دیتے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب ہم حج کے لیے پہنچ جاتے ہیں، میں نے خود بہت سارے لوگوں کو خانہ کعبہ میں الگ الگ موقع پر دیکھا کہ انہیں یہ علم نہیں ہوتا ہے کہ ان کو طواف کس انداز میں کرنا ہے، حالت طواف میں ان کو کیا پڑھنا ہے، صفا و مروہ پر دوڑ کس انداز میں لگانی ہے، سعی کس انداز میں کرنی ہے، کس طرح عبادت کرنی ہے، مدینہ شریف میں کس طرح حاضری دینی ہے، احرام پہننے کا طریقہ کیا ہے، احرام کے شرعی مسائل کیا ہیں۔ تو یہ تمام جو ضروری چیزیں ہیں بے شمار لوگوں کو اس جگہ دیکھا جاتا ہے کہ نہیں آتی ہیں، وہ دوسرے لوگوں کو دیکھ کر بس ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں اور بس جیسا کرتے دیکھا ویسے کر لیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حج پہ جانے والا اپنے دوستوں سے نہ ملے، رشتہ داروں سے نہ ملے، وہ دعوت قبول نہ کرے، دعوت قبول کرنا سنت ہے، بلانا بھی سنت، جانا بھی سنت، دعوت قبول نہ کرے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں، اس کی دستار بندی نہ ہو، استقبال نہ ہو، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ دعوت، یہ کھانا، یہ کھلانا، یہ خوشی، یہ ساری چیزیں اگر سمجھداری سے کام لے تو یہ سارے کام حج سے واپسی پر بھی ہو سکتے ہیں، کھانا کھلانا ساری چیزیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم حج پہ جانے والے ہوتے ہیں تو ہمارے تمام رشتہ دار ایک دن پہلے ہمارے گھر ویسے ہی آ جاتے ہیں، جن سے ہم ملاقات کر لیتے ہیں، ہماری ملاقات ہو جاتی ہے، کسی سے کوئی ناراضگی ہو ان کے پاس جا کے ہم معافی مانگ لیں، ان کو راضی کر لیں، کسی کے حقوق کا مسئلہ ہے ان کے حقوق ادا کر دیں، اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو کم سے کم اپنی اولاد کو وصیت کر کے جائیں کہ ہماری طرف سے یہ معاملہ ان کا جو حق ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ یہ تمام ضروری چیزیں ہیں، لیکن افسوس کا مرحلہ یہ ہے کہ اس وقت میں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ ٹور والے بھی پوری کوشش کرتے ہیں، اپنے طور پر بلاتے ہیں، ٹریننگ کراتے ہیں، باضابطہ پورا طریقہ بتاتے ہیں، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے، اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ چونکہ یہ ایسا موقع ہے کہ زندگی میں پہلی بار ہمارے سامنے آیا ہے، تو یہ مسائل ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود نہیں ہیں۔ جب پہلے سے موجود نہیں ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں ایک دفعہ بتانے میں وہ مسائل کیسے یاد رہیں گے؟ اس لیے اب آپ حج پر جا رہے ہیں تو اب اتنی بڑی تعداد میں آپ نے رقم خرچ کی ہے، 40 دن کا زمانہ آپ نے وہاں گزارا، ساری کوشش بھی آپ کر رہے ہیں، ساری محنت بھی آپ کر رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ کو فرائض نماز کا علم نہیں ہے، افسوس یہ ہے کہ واجبات نماز کا علم نہیں ہے آپ کو، افسوس یہ ہے کہ شرائط نماز کا علم نہیں ہے آپ کو۔ آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے، وطر پڑھیں گے جس میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، اس کا علم نہیں ہے آپ کو، درود شریف یاد نہیں، جب آپ دوسری رکعت اور چوتھی رکعت میں بیٹھیں گے، تشہد میں ہوں گے تو آپ کو صحیح سے التحیات یاد نہیں، نماز میں پڑھی جانے والی سورتیں آپ کو یاد نہیں، سورہ فاتحہ کا صحیح سے علم نہیں، قرآن شریف آپ پڑھنا نہیں جانتے، حالت طواف میں آپ کو کیا پڑھنا ہے، کون سے کلمے پڑھنے ہیں، کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، وہ کوئی چیز آپ کو یاد نہیں۔ تو ذرا آپ غور کیجئے کہ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ بس آپ شوق میں چلے گئے، لیکن حقیقت میں جو تیاری آپ کو اس عظیم سفر کے لیے کرنا چاہیے وہ تیاری آپ نے نہیں کی۔ آپ تیاری صرف یہ نہ کریں کہ آپ کپڑے لائیں، کھانے پینے کے سامان لائیں، پہننے کے سامان لائیں، شوز لائیں، دیگر چیزیں لائیں، یہ تمام تیاریاں اپنی جگہ، لیکن وہاں ہمارے جانے کا مقصد کیا ہے اس مقصد پر ہمیں غور کرنا ہے۔ وہاں جانے کا مقصد ہے ہمیں اللہ کی رضا کے لیے بس عبادت ہی کرنا ہے، وہاں پر ارکان کی ادائیگی، تو ہمیں کم سے کم یہ علم تو ہو کہ کون کون سے ارکان ہیں، وہاں کیا پڑھا جاتا ہے، وہاں کا طریقہ کیا ہے۔ یقیناً وہاں ایک گائیڈ آپ کو ملے گا، لیکن یہ بھی بات آپ سمجھ لیجئے کہ ایک دفعہ بتانے میں وہ چیزیں آپ کے ذہن میں نہیں رہیں گی، آپ کو یاد نہیں رہیں گی۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اللہ اتنا عظیم سفر
ہمیں عطا فرمائے۔ تو ہم جیسے ہی ہمیں یہ معلوم ہو 1 مہینہ پہلے کہ ہمارا جانا کنفرم ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کہیں بھی ہوں، کسی عالم کے ذریعے، کسی نگراں کے ذریعے، کسی حافظ قرآن کے ذریعے جو ان مسائل کو بہتر انداز میں جانتا ہو، اور کسی اچھے سمجھدار حاجی کے ذریعے جن کے ذہن میں یہ مسائل موجود ہوں، ان کے قریب بیٹھیے، ان سے معلوم کیجئے، کسی عالم کے پاس جائیے، شریعت کے سارے مسائل حج کے متعلق پتہ کیجئے کہ کس انداز میں حج آپ کو کرنا ہے، کیا چیزیں ہیں کہ جن سے آپ کو پابند رہنا ہے، کیا چیزیں ہیں۔ اچھا، دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے جب آپ کو یہ موقع دیا ہے، جب آپ وہاں پہنچ رہے ہیں، تو آپ اپنا سارا روٹین چینج کر دیجئے۔ یہ نہ ہو کہ ہم گھر میں اتنے وقت سوتے تھے، اتنے وقت جاگتے تھے، اتنے گھنٹے سوتے تھے، یہ سارا روٹین آپ اپنے گھر چھوڑ کر جائیے۔ جب آپ اللہ کے گھر میں جائیں تو روٹین چینج کر دیجئے، وہاں بس اتنا سوئیے، آپ اتنا آرام کیجئے جتنا آپ کی صحت کے لیے مناسب ہو، باقی زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے وہ آپ عبادت میں لگائیے، قرآن کی تلاوت میں لگائیے، استغفار کرنے میں لگائیے، کعبے کا طواف کرنے میں لگائیے۔ طواف کرتے کرتے تھک جائیں تو آپ وہیں مطاف میں یا مسجد میں، حرم شریف میں کہیں بھی بیٹھ کے خانہ کعبہ کا اپنے نگاہوں کی سامنے سے دیدار کریے۔ خانہ کعبہ کا دیدار کرنا بھی ثواب ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھیے، آپ نفل نماز پڑھیے، گناہوں پہ شرمندہ ہوئیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے، یہ سارے کام کریے، روٹین چینج کر دیجئے، مقصد نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ بہت سارے حجاج اکرام کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ وہاں جانے کے بعد میں بہت سارا وقت اپنا ادھر ادھر گزار دیتے ہیں۔ شروع سے یہ مقصد نہ ہو کہ ہمیں فلاں چیز شاپنگ کرنی ہے، فلاں چیز خریدنا ہے، فلاں چیز وہاں بہت اچھی ملتی ہے۔ یقیناً خدا شاہد ہے، وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں، اس بات سے کسی کو انکار نہیں۔ لیکن جب آپ جائیں تو اس نیت کے ساتھ، اس مقصد کو لے کر نہ جائیں کہ ہمیں وہاں سے شاپنگ کر کے لانی ہے۔ جب آپ چلے جائیں، ارکان کی ادائیگی آپ کی مکمل صحیح ہو جائے، تو وہاں سے جو چیز آپ اپنے لیے، اپنے احباب کے لیے لائیں گے، یقیناً وہ میرے رسول کے شہر کا تبرک ہوگا، بہت عظمت والی چیز ہوگی ہم سب کے لیے۔ لیکن مقصد یہ نہ ہو، مقصد یہ ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کی نیت سے خانہ کعبہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ آپ اپنے روٹین کو ٹوٹل چینج کر دیجئے، کوشش کیجئے کہ کم سے کم کھائیں وہاں پر، کوشش کیجئے کہ کم سے کم سوئیں، کم کھانا کم سونا، ان 2 چیزوں کو لازم پکڑ لیجئے اپنی زندگی میں۔ جب اللہ آپ کو اس عظیم سفر کا موقع عطا فرمائے، اس عظیم دیار کی حاضری اللہ آپ کو نصیب فرمائے، تو ان 2 چیزوں کے بارے میں خاص طور پر توجہ دیجئے، کم کھانا اور کم سونا۔ زیادہ کھائیں گے تو بھی پریشانی ہوگی، زیادہ سوئیں گے تو آپ بہت سارا وقت ضائع کر دیں گے، اور وہاں کا ہر لمحہ بہت عظیم ہے، ہر منٹ بہت عظیم ہے، ہر رات بہت عظمت والی ہے۔ جنہیں اللہ نے اس عظیم دیار کا موقع عطا فرمایا ہے وہ جانتے ہیں، وہاں کی صبح، وہاں کی شام، نمازوں کا وقت، بہت عظیم سفر ہے۔ اللہ آپ کا سفر مبارک فرمائے۔ اور اس کے بعد جب آپ کو مدینہ شریف حاضری کا موقع ملے تو یاد رکھیے کہ وہاں ادب کا بھرپور خیال رہے، ایک ذرے کے برابر بھی ادب میں کمی نہ آئے۔ کسی غلام نے کہا تھا، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ سمجھے؟ اللہ وہاں کا آپ کو موقع دے تو مدینہ شریف کے اندر جتنا آپ ادب کر سکتے ہیں کر لیجئے۔ یہ دیار رسول ہے، یہ دیار رسول ہے۔ در و دیوار تو بہت عظیم بات ہے، ہم تو رسول اللہ کے عاشق ہیں، مدینے کی مٹی اور گرد و غبار کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اس لیے حج پہ جانے سے پہلے آپ باضابطہ علماء کی نگرانی میں رہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب یہ حج کا ٹور، جب آپ کو بلاتا ہے ٹور والے لوگ ٹریننگ کے لیے، تو باضابطہ ایک کتاب آپ کو پیش کی جاتی ہے۔ ہم اس کتاب کو باضابطہ اپنے بیگ میں رکھ لیتے ہیں، پرس میں، اور اس کے بعد ہمیں خیال ہی نہیں رہتا کہ ہم اس کو پڑھیں۔ کوشش کیجئے کہ اس میں ضرورت کے تقریباً بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اس کتاب کو آپ اپنے جیب میں نہیں، ہاتھ میں رکھیے اور اس کو پڑھیے، باضابطہ مطالعہ کیجئے۔ آپ جو رکن ادا کرنے جانے والے ہیں، اس کے جانے سے پہلے اس رکن کو بہت اچھے سے سمجھ لیجئے۔ حرم شریف میں طواف کرنے جانے والے ہیں
تو سمجھ لیجئے، صفا مروہ کو سمجھ لیجئے، احرام پہننے سے پہلے احرام کے شرعی مسائل آپ سمجھ لیجئے۔ جب اس انداز میں آپ کریں گے تو مجھے یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ کا حج مکمل بہتر ہوگا، اچھا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اس لیے جو حجاج اکرام جانے والے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ ان سے گزارش کروں گا کہ ابھی جانے میں وقت ہے، کسی کے پاس 1 ہفتہ، کسی کے پاس 10 دن، کسی کے پاس 12 دن، 15 دن، یہ جو وقت ہے دستار بندی میں، گھومنے میں، دعوتوں میں نہ گزار کر کوشش کیجئے کہ یہ وقت آپ تیاری میں گزاریں۔ تیاری سے مراد کپڑے، لباس، شوز کی تیاری نہیں، بلکہ باضابطہ نمازوں کی تیاری، دعا یاد کرنے کی تیاری، مسائل سیکھنے کی تیاری، تاکہ اللہ نے زندگی میں یہ عظیم سفر کا موقع آپ کو عطا فرمایا، اپنے گھر میں آنے کا موقع آپ کو عطا فرمایا، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا جو سفر ہے کہیں کسی طرح سے ذرے کے برابر کمی آ جائے۔ کوشش کیجئے کہ آپ بھرپور تیاری کے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضری دیں۔ اللہ آپ کے اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کے حج کو قبول فرمائے، آپ کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔